اللہ کے یہ دو نام جسم سے بیماری کو بھگا دیتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد جو پڑھے گا اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ اللہ کے یہ دو نام پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو اگر 100 سال کا بوڑھا بھی پڑھے، بوڑھی عورت بھی پڑھ لے، وہ بھی ہے جوان ہو جائے، اس کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، اس کی ہر بیماری سے نجات مل جائے گی اور اللہ پاک شفا عطا فرما دے گا۔ خدا کے لیے آج کا یہ عمل آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر باہر اندرونی بیرونی جسی بھی قسم کی بیماری تکلیف ہوگی، جس نے آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کو، بہت سی مصیبتوں کو گھیر رکھا ہوگا، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میری سب سے اپنے مالک خالق اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، جو آنکھیں آج کی ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرے تمام بہنوں بھائیوں دوستوں کو صحت والی زندگی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ جو لوگ دور دراز تک ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ بہت پیسے لگاتے ہیں، بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں، لیکن شفا نہیں ملتی، اے میرے اللہ آج کے اس عمل کی برکت سے، آج اس عمل کی طاقت سے سب کی بیماریوں کو دور فرما دینا اور سب کو شفا عطا فرما دینا۔ خاص کر جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اے میرے اللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی صحت عطا فرما وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل بہت زیادہ خاص، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، حکیموں کے پاس گئے ہیں، بہت پیسے لگائے ہیں لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ عمل کر کے دیکھ لو، میری بات مان کر دیکھ لو، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، نہ ہی آپ کے گھر سے باہر نکلو گے اور نہ ہی آپ کو گاڑی کروانی پڑے گی۔ اپنے مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہو، وہ اللہ کے یہ دو نام پڑھ کر روزانہ ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، دعا مانگے، یقین رکھ کر اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک شفا عطا فرما دے گا۔ ناظرین، آج میں آپ کو اللہ پاک کے دو ایسے نام کا عمل بتاؤں گی جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہ کیا ہو۔ اس کو جو کرنا کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہر بیماری سے شفا پائے گا۔ آج کل معدے کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، جگر کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، ہارٹ اٹیک کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، شوگر کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، ذہنی دباؤ، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کا بندے کو اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، 20 25 سال، جن کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ خود کو 50 سال کا 60 سال کا محسوس کرتے ہیں، یعنی اتنی کم عمر میں وہ خود کو بڑا محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حالات دیکھ چکے ہیں، یہ سب ان موذی بیماریوں کی وجہ سے ہے۔ جب انسان بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اس روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں، تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہیں۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے اللہ پاک کے دو ایسے نام کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، انشاءاللہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ کی ہر طرح کی اندرونی بیرونی جس طرح کی بیماریاں ہوں گی، اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کے دور میں بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں لگتی، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک بیماری ان کو گھود لیتی ہے اور پھر اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینوں اور سالوں تک بیماری نے گھیر رکھا ہو، یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورے یقین اور بھروسے رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے، آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اگر آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ چاہیں جہاں مرضی اپنے مریض کو لے جائیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیماری سے صحت مند ہو جائے گا، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔
ناظرین، تقریباً ہر انسان کو زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، وہ انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دو گنا ہے؟ فرمایا، ہاں یہی بات ہے۔ مسلمان جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اس طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ابو اشعث ثانوی کہتے ہیں، میں مسجد دمشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا۔ مجھے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ صحابی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، میں اپنے ایک بھائی کی عادت کرنے جا رہا ہوں۔ میں یہ سن کر اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں میں سے اس سے پوچھا، حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں تو وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو یہ شفایاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح سے گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس طرح اس ماں کی گود سے جنا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتے سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں، تم اس کی تندرستی کی حالت میں ان کے اعمال پر جو جو لکھتے ہو اس کو برقرار رکھو۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بشرطیہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیمار کی حالت میں ان اعمال کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ کی جانب سے امتحان اور آزمائش ہیں، جن کا علاج ادویات سے کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج کرنا بھی جائز اور مستجب عمل ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اس کی جانب سے ملتی ہے، اس لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دوا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض اور دور نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی اور اخلاص ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس اسم کو پڑھ کر اور ایک مکمل تسبیح کرنے کے بعد اس پانی کو پھونک کر پی لیا کریں تو جہاں ان کو جسمانی اوراد سے نجات ملے گی، وہاں باطنی طور پر بھی اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، اس سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادات و اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس اسم اعظم کو بطور تسبیح کرنے والے خود کو بھی اکیلا نہیں سمجھتے، ایک وقت ان کے ساتھ رواں رہتی ہے۔ یہ مایوس اور ڈپریشن کا مجرب عمل ہے۔ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں، اس کے لیے بڑا سود مند عمل ہے، شاد بانی ہے۔ جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک بس یہ بھی ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رحمانی کرنے والے ہیں اور رحمت ہیں ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکلیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند ہیں۔ حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دعا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ میں آپ کی عدالت کیسے کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین یعنی آپ بیماری سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس
پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جب قدم زمین سے اٹھتے ہیں تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجات بلند کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے ڈھانپ لیتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا، اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں حدیث میں آئی ہیں، اس لیے ڈاکٹر سے ان اجر و ثواب کا اس وقت حقدار ہوتا ہے جب وہ نیت اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ امور انجام دے، اور مریض کو تسلی کے کلمات کہنے ہی عادت ہیں جو کہ عبادت ہیں۔ اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے۔ اگر خواہ خواہ مریض پیسے بٹورنے کے لیے کام کرتا رہے تو وہ دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، خدمت خلق کا نام دینا ناانصافی ہے، چونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت اور اسلامی انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے، اس لیے شریعت نے اس بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت، معیار، ذمہ داریوں اور اس کے معاشرتی احساس کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دعاؤں کو دریافت کرے، اور اس کا کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ انسان خدمت کے پہلو سے ان خدمات نہایت اہم ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام بٹانا، ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا سب مخلوق کی خدمت ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ بیماری انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھانا کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، اور تیمارداری اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اس طرح ڈاکٹر گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کو متذاکر ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور مولوی سے بڑھ کر نافع ہو۔ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس کا ایوارڈ ملا ہے، ان سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ گروہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے، اور اس نسبت سے ان کی توقیر و تکریم معاشرے کا فرضیہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلدی فائدہ نہیں ہوا، مریض کی موت واقع ہوئی تو ڈاکٹر سے الجھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کی جان بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیر سرجندہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت و شفا اللہ کی مشیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص جس کا مقام کا حامل ہوتا ہے اس نسبت سے اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر و معالج حضرات کو اپنی ذمہ داریوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ اس کے پیشے میں خدمت کے پہلو کو مقدم رکھے، اور ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم مریضوں کا مفت علاج کریں اور اپنے گھروں سے دوائیں لا کر دیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنا دیا جائے، اور اجرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج نے ایک زبردستی کاروبار کی صورتحال اختیار کر لی ہے، اور معاشی کشش کی وجہ سے بہت سے ہوٹل اسپتالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیسز مریض کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جائے ہر بار فیس ادا کرے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتہ ڈاکٹر فیس وصول کرتے ہیں۔ پھر آمدنی کے بالواسطہ ذرائع بھی پیدا کر لیے گئے ہیں، دوائیں لکھی جاتی ہیں اور محض معتین دکانوں سے دوا خریدنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ان سے کمیشن بھی مل سکے۔ مریض پر بوجھ ڈالنے اور اپنی جیب بھرنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دوائیں پہلے لکھی گئی تھی، ابھی وہ ختم نہیں ہوئی کہ دوا تبدیل کر دی جاتی ہے، اور اس فارمولے کی دوسری دوا جس کا نام کمپنی بدل جانے کی وجہ سے بدلا ہوتا ہے لکھ دی جاتی ہے۔ بیچارے مریض کو ڈاکٹر کے صاحب کی اس دشواری کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ بھی دیکھ گیا ہے کہ جتنی دوا مطلوب ہے اس سے زیادہ لکھ دی گئی ہے اور چند دنوں میں نسخہ بدل دیا گیا اور زائد دوائیں بیکار ہو گئی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نقلی دوائیں یا ایسی دوائیں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے دی جاتی ہیں اور معیاری دواؤں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ بے مقصد ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ مریض نے اگر کسی دوسرے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروانا تو چاہے وہ رپورٹ 2 دن پہلے ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیا ڈاکٹر پھر سے رپورٹ کروائے گا، اور یہ بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس پیتھولوجسٹ کا مشورہ دیا ہے اسی لیے یہاں سے ٹیسٹ کرایا جائے۔ اس اقدامات نے
مخصوصاً جستجو تحقیق کا جذبہ ہوتا ہے، اکثر اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ کمانا اور اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر یا کسی خاص ہسپتال کو مریض ریفر کرتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اگر مریض کی بھلائی کے جذبے سے ہوں تب تو ان کے افادی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کہ ان کا مقصد کمیشن کھانا ہوتا ہے۔ دواؤں پر کمیشن، ٹیسٹ پر کمیشن، مریض کے بھیجنے پر کمیشن، اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سے کمیشن حاصل۔ ان کمیشنوں اور ان کی بڑھتی ہوئی شرحوں نے مریض کی کمر توڑ دی ہے، اور غریب لوگوں کے لیے اسپتال جانے کا تصور بھی ایک بوجھ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کمیشن فی اعتبار سے رشوت ہے، اس کا لینا حرام ہے، اور اسلام میں واسطہ بننا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی اہمیت ہے وہاں حقوق العباد کو بنیادی اور دوہری اہمیت دی گئی ہے۔ حقوق العباد میں حکومت خلق بنیادی اہمیت کا حاملہ شعبہ ہے، اور خدمت خلق کے شعبے میں بیماریاں اور مریض افراد کا معالجہ اور ان کی خدمت ایک نظیم نیکی ہے۔ ناظرین، آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا سلام کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہونا جو شروع ہو جائے گی، اور اس کی جسم سے بیماری ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔